اور یاد رکھیں جب انسان کی زندگی میں تقویٰ نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے. یو وانٹ برکت ان یور لائف، ڈونٹ سلیپ ٹل نون. تم برکت چاہتے ہو اپنے کھانوں میں، رزق میں، اکٹھے مل کے کھاؤ. وسع لی داری، اللہ جس گھر کو وسیع کر دینا، چاہے وہ 2 مرلے کا بھی ہو نا، وہ بادشاہوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اس میں. یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Welcome back to Wednesday Night Exclusive after a long break. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو سیریز ہے Wednesday Night Exclusive Sessions کی، جو کہ ہم ہر وینسڈے کو 8 o'clock کور کرتے ہیں. We covered multiple topics over a period of multiple years الحمدللہ، اور میں نے بہت کچھ سیکھا، آپ لوگوں نے امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. کچھ عرصے کی بریک آ گئی تھی اس میں، بٹ we have restarted الحمدللہ and it will go on till years انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ جو ہم سیکھیں ہمارے لیے اس کو نفع مند بنانا، اور جو ہمارا علم ہمارے پاس آلریڈی ہے اس کو ہمارے لیے نفع والا بنانا، اور ہمیں ایسے علم سے بچانا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ہمیں ایسے علم سے بچانا جو کہ ہمارے لیے نفع بخش نہ ہو، یعنی ہمیں بینیفٹ نہ پہنچائے. اور الحمدللہ گڈ ٹو بی بیک. ٹوڈیز ٹاپک از امیزنگ، انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ آف برکہ، دا ہڈن secret ingredient from Allah subhanahu wa ta'ala. Barakah in time, barakah in wealth, barakah in health, barakah in everything, our job, our business, our family, everything inshallah. ہم اس میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. And we'll keep these sessions short and crisp inshallah for like 30 to 40 minutes. کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم ڈپینڈنگ on the topic، تاکہ ایک half an hour 40 minutes میں ہمیں ایک ٹاپک کے بارے میں سارا جو ایک holistic knowledge ہے وہ انشاءاللہ مل جائے. So let's begin انشاءاللہ تعالیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برکہ ان ٹائم اینڈ ویلتھ. اگر ہم آج کل کے دور کو دیکھیں تو گلوبل اکنامک ریسیشن چل رہا ہے پوری دنیا میں. انفلیشن کی انتہا ہو گئی ہے. بیسک نیڈز، آٹا، چینی، پانی بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ پرائسز میں. اور نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ دیکھ لیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب مختلف جگہوں پہ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. تو اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ انسان کا دیٹ اے پرسن وریز اباؤٹ ہز ہیلتھ، ہز ویلتھ، ہز فیملی. تو ایک بندہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس ٹائم میں ہم تھوڑے سے مال میں برکت کیسے اچیو کریں، جو آلریڈی ہمارے پاس ہے اس میں اس کی کوالٹی کو کیسے امپروو کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کیسے حاصل کریں. دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے. اور اس فتنے کے دور میں وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی وقت میں برکت نہیں رہی. آپ جہاں بھی دیکھ لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے، زمانہ شرنک نہ ہو جائے، قریب نہ ہو جائے، وقت تھوڑا نہ ہو جائے. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاختراق السعفة. اللہ اکبر. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 10,560 10560. آپ نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے، ٹائم تھوڑا نہ ہو جائے. فتكون السنة كالشهر، ایک سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر. ويكون الشهر كالجمعة، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا. وتكون الجمعة كاليوم، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا. ويكون اليوم كالساعة، اور ایک سبحان اللہ ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. وتكون الساعة، اور ایک جو گھنٹہ ہے وہ کس طرح سے ہو جائے گا، جیسے ایک بش کو، ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، یعنی انفلیمیشن آف اے بش بالکل لائک سیکنڈز چلا جائے گا. سبحان اللہ. یہ وہ دور آ چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس دور میں بھی برکت کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں برکت بھری ہوئی ہے؟ یس،
برکہ کین اسٹل بی اچیوڈ اس دور میں بھی. اور برکت از این امیزنگ کانسیپٹ, اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا, اینڈ ویل اسٹڈی 8 ways ٹو اچیو برکہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہر رمضان شہر مبارک, رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. واٹ ڈز دیٹ مین کہ بابرکت مہینہ ہے؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ, رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں انسان روزہ بھی رکھتا ہے, تہجد بھی پڑھا ہے, قیام اللیل بھی کر رہا ہے, پھر بھی قرآن ختم کر لیتا ہے, پھر بھی لوگوں میں کھانا تقسیم کر لیتا ہے, بھوک اور پیاس سے برداشت کر لیتا ہے, دعاؤں کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے, مسجد میں سنت نماز بھی پڑھ رہا ہے, کتنا خیر کا کام انسان کر رہا ہوتا ہے, دعوت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ برکت ہے. آپ اپنی لائف میں کبھی اپنے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ 2 لوگ ہیں, ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک دن ہے, ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اور وہ ایک دن میں اتنا کچھ اچیو کر رہا ہے, اتنا کچھ وہ کام کر رہا ہے, پروڈکٹیوٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ایک اور شخص ہے جس کے پاس آل دا لگژریز ان دا ورلڈ ہیں, سب کچھ اویلیبل ہے اس کے پاس, لیکن وہ ایک دن میں بہت تھوڑا اچیو کر رہا ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنا آپ ایسا لگتا ہے کہ پیپل دوز آر ریڈنگ بکس, گیونگ صدقہ, فاسٹنگ, پریئنگ تہجد, ڈوئنگ سو مچ ایکشنز, ایکسپینڈنگ دیئر بزنس اینڈ واٹ ناٹ, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ میرے وقت میں وہ برکت نہیں ہے, میں اتنا کام نہیں کر پا رہا. دیر از سو مچ دے آر ڈوئنگ ان دے ون ڈے, اینڈ ہم لوگ اتنا نہیں کر رہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے ویلتھ پہ بہت تھوڑا ہے لیکن وہ گزارا کر رہے ہیں اس پہ. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جو ویسے ہی بہت بیزی ہیں لیکن دے آر ریڈنگ بکس, دے آر ڈوئنگ اے لاٹ. سو سم پیپل دے ہیو لانگ fruitless lives and there are some people who have short fruitful lives. تو یہ کیسے ہے, یہ کیسے فرق آتا ہے لوگوں میں؟ تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو. The explanation of barakah is, it's an amazing Islamic concept. And what does it do? یہ کرتا کیا ہے؟ Maximizes the quality of what you have. Ya Allah. Maximizes the quality of time, health, energy, money, family of what you have. It is not necessarily related to the quantity. ضروری نہیں کہ برکت کے آنے سے آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ تھا تو وہ 2 کروڑ ہو جائیں گے. نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن اکثر جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ اتنا بینیفیشیل بن جائے کہ آپ کے لیے 5 کروڑ والا کام کریں. اور جس بندے کے پیسے میں 1 کروڑ میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے وہ آپ سمجھ لیں 10 لاکھ والا کام کر رہا ہو. سو برکہ is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala in your time, in your money, health, children. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں in summarized words is زیادت الخیر فی شیء, excess of خیر in anything. کچھ علماء نے اور ڈیفینیشن بیان کیا کہ العمل الکثیر فی الوقت القلیل, بہت زیادہ ایکشن کر لینا کسی انسان کا بہت تھوڑے وقت میں. اور زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی اس کی بہت بڑھ جائے, کوانٹٹی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے کہا, بٹ کوالٹی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ نہیں کہا اکثر عملا. تم میں سے بہترین احسن عمل کون کرتا ہے, تو اس کا جو عمل ہے نا وہ حسین بن جائے. فار ایگزامپل نماز تو ہر کوئی پڑھا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ان کی نماز کا ثواب 100% ملتا ہے, کچھ لوگوں کی نماز کا ثواب 100% نہیں ملتا اور بہت تھوڑا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. تبوک کا موقع آپ دیکھ لیں, صحابہ کے مشکیزوں میں پانی یوز ہوتا رہا, گھوڑوں نے بھی پیا, خود بھی پیا, وضو بھی کیا, تو بہت تھوڑا پانی رہ گیا. اور تبوک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, and there were more than 1,000 companions and they were running out of water. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے پانی کو لاؤ, ایک برتن میں جمع کر لو. سب پانی کو ایک برتن میں جمع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان پہ ڈالا, اس پانی میں ڈال کے کہتے ہیں بسم اللہ البرکۃ من اللہ, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, بے شک برکت اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور پھر اس پانی کو صحابہ یوز کرتے رہے, گھوڑوں نے بھی پیا, وضو بھی کیا, and there were more than 1,000 صحابہ used that water, بٹ ختم نہیں ہوا. Now this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت کتنی ڈال دی تھی. اور یہاں پہ رک جائیں میں اور آپ, اور یہ ریئلائز کریں کہ وی کی ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن.
اللہ تعالیٰ کے انوالومنٹ کے بغیر ہمیں زندگی گزارنی نہیں چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا ہر اپنے میٹر میں لانا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ایکویشن. یہ برکت کس کی طرف سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے تھا. اور ہماری زندگی میں بھی جو بینیفٹ ہے وہ اللہ ہی دے گا. ہی کین میک آر لائفز بینیفیشیل اینڈ ناٹ بینیفیشیل ایٹ آل. کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ از اے سورس آف برکہ. اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ the one who has برکہ. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. اللہ سبحانہ وتعالی is not just the source of برکہ, rather Allah himself, his ذات is full of برکہ. He is القدوس. He grants it to whomever he wants. So آج ہم کچھ ٹپس پڑھتے ہیں ٹو اچیو برکہ ان لائف. سو سب سے پہلا پوائنٹ, اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جائیں اور ہماری زندگی میں برکت بھر جائے, تو کیا کریں؟ تقویٰ اچیو کریں, اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. قرآن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر لوگ جو شہر والے تھے, ملک والے تھے, پاکستان والے لوگ, کسی بھی جگہ کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, یا اللہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے. پھر کچھ ہزاروں میں انہیں گزارا ہو جاتا, پھر ان کے لیے کثرت سے مال آتا, پھر ان کے لیے آفات دور ہو جاتی. برکات من السماء, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ان کے پاس آتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو, اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں, میرا اور آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رائٹ, عبادت. رائٹ, عبادت کیا ہے؟ تقوی تو عبادت ہے. التقویٰ ہا ہونا, اللہ نے کہا تقویٰ یہاں موجود ہے. اور تقویٰ ہے کیا؟ کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پہ فرائض پہ عمل کرے. دس از دا بریف ڈیفینیشن آف تقویٰ. اور یاد رکھیں, جب انسان کی زندگی میں تقویٰ نہ ہونا اور گناہ ہو, تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے. یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی کو ملے, اور امام شافعی 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں, بٹ ہی ہیز دس فوٹوگرافک میموری اینڈ امیزنگ, ہی از ہیڈ آف آل پیپل. تو امام مالک نے نا ان میں یہ ٹیلنٹ نوٹس کیا کہ یہ بندہ, دس گائے از جینیس. تو کہا کہ میرے بیٹے ذرا انی ارى اللہ قد القى علی قلبک نورا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں نور ڈالا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے, تم بڑے کمال کے, اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے. I can see the light in your heart. فلا تطفعوا بظلمات المعاصیہ, فلا تطفعوا بظلمات المعاصیہ. تو اس کو مت ضائع کرنا, اس کو مت بجھا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے. کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی, برکت, سب کی سب چلی جاتی ہے. سنس ٹیکس اوے آل دا برکہ آف آور لائف. دیکھیں, ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. مال, انٹلیکٹ, نالج, یاداشت, ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اینڈ دا گفٹس آر ٹیکن اوے اف یو سن. اور اللہ کے نبی نے زمانے کو جو اسکویز ہونا ہے نا, اس کو بھی سن سے ریلیٹ کیا. یتقارب الزمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹائم ول شرنک. کب؟ وینقص العمل, جب عمل تھوڑا ہو جائے گا. ویلقی الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج. زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا, اور مائزرلینس, کنجوسی, لالچی پن دلوں کی طرف پھینک دیا جائے گا. دل بھرے ہوئے ہوں گے, اور حرج بہت بڑھ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا القتل, قتل بہت بڑھ جائے گا. تو زمانہ اسکویز کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقت میں برکت کیوں جاتی ہے؟ کہ جب عمل انسان ختم ہو جائے. تو تقوی کو اچیو کرنا. تقوی علی بن ابی طالب سے پوچھیں کہ علی بن ابی طالب تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ, وان تترک ما نہى اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے عمل کرو. علی نور من اللہ,
اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو، یعنی قرآن و حدیث پہ، بدعات کے مرتکب نہیں ہونا. ترجو ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کو چاہنے کے لیے. وَأَن تَتْرُكَ مَا نَهَى اللَّهُ، اور جو اللہ نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو. قرآن و حدیث کی بیسس پہ. تخاف عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ تقویٰ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگر ان سے سوال کریں کہ تقویٰ کیا ہے تو کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل واستعداد لیوم رحیل. اللہ اکبر. الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا دل میں خوف ہو رہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے وہ روٹ نہ جائے. والعمل بالتنزیل، اور عمل کرنا اس پہ جو نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت. الرضا بالقلیل، and he goes further a step ahead and he says کہ تھوڑے پہ انسان راضی ہو جائے. واستعداد لیوم رحیل، اور اللہ سے ملاقات کی دن کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ ہے. سو اگر ہم سمرائز کریں تو بیسکلی ہے یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، فتنوں سے بچا کے اور فرائض پہ عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے. اور جو انسان یاد رکھیں اپنی زندگی میں تقویٰ لے کے آتا ہے اس کی زندگی میں خیر اور برکت بھر جائے گی. دوسری چیز، بی آنیسٹ اینڈ جسٹ ود یور ٹرانزیکشنز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں، ہمارا جو مال کی ریل پیل ہے، ہم اس میں آنیسٹ اور جسٹ ہوں، مال کے عیب بتائیں اور اپنی رزق میں اس کو کرنے سے برکت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دو بیع کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں ٹرانزیکشنز یعنی کر رہے ہیں تو وہ تب تک، یعنی جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی وہ اٹھ کے چلے گئے تب تک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، رائٹ. جب انہوں نے فائنل کر لیا اور ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کی ناٹ ریورس، رائٹ. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر انہوں نے سچ بولا، وَبَيَّنَا، اور ظاہر کیا، کھول کے بتایا ہر چیز، سچ اوپنلی، سیکرٹس نہ رکھے، نہ اس کا عیب چھپایا. یعنی گاڑی کا مسئلہ ہے، بس جی آپ دیکھ لیں، آپ خود جان لیں کہ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اگر بندہ وہ جو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، وہ بالکل جاہل ہے گاڑیوں کی نالج کے بارے میں، تو آپ کہ جی آپ گاڑی دیکھ لیں بس ٹھیک ہے. نہیں، وہ بینا، کھول کے بتائیں، اس میں جو عیب ہے وہ بھی بتائیں، اس میں جو کوالٹیز ہے وہ بھی بتائیں. اگر کوئی دو لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور کھول کے بتاتے ہیں، بورک اللہم فی بیعہم، اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں نے اس کا عیب بتا دیا یہ ₹1,00,000 کم کی بک جائے گا، یہ 2 لاکھ لاس میں چلا جائے گا. لیکن واللہ جو پیسہ 2 لاکھ زیادہ ایکسٹرا کما لیے اور وہ سارے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر بہت لمیٹڈ بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر انسان نے ایپ بتا کے بھی 1 لاکھ یا 50,000 کم کما لیا، 50,000 روپیز یا ڈالرز اس نے کم کر لیے، لیکن اس کے رزق میں برکت ہوئی، اللہ اکبر، اٹ کین ڈو ونڈرز فار ہم. کتنا کام آئے گا وہ مال. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَ بَرَكَاتُ بَيْنِهِمَا، اللہ کی فرمایا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو اس کے مال سے برکت چلی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. یو مائٹ تھنک یو آر لوزنگ سم منی، کوانٹٹی کم ہو رہی ہے بٹ کوالٹی ول بی امیزنگ. تیسری چیز، ٹو اٹین برکہ ان آور لائفز وی ہیو ٹو اٹیچ آور سیلوز ود دا آبجیکٹ which has the most barakah, which is full of barakah. اور وہ کیا ہے؟ القرآن. اپنے زندگی میں اگر ہم نے برکت کو لانا ہے نا تو اس کتاب سے جوڑ جائیں، اس کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں. کتاب مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے یہ. اس کو پڑھنا، قرآن کو سننا، اس کو یاد کرنا، اس پہ غور و فکر تدبر کرنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا. ایک صحابی قرآن رات کو پڑھ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے لائٹ ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ ہی واز سرپرائزڈ، سبحان اللہ یہ کیا. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو دیکھا وہ لائٹ دور چلی گئی، اور پھر جب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا وہ لائٹ قریب آ گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ہوا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ملائکہ آئے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے جو برکت لے کے آئے تھے تمہارے لیے. تو قرآن از فل آف برکہ، اینڈ اسپیشلی سورۃ البقرہ. اللہ کے نبی نے اسپیسیفکلی اس کو برکت کہا، اقرأوا سورۃ البقرہ، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ،
ولا تستطيعها البطلہ کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. وترکھا حسرا، اور اس کو چھوڑ دینا، وترکھا حسرا، اس کو چھوڑ دینا ندامت اور شرمندگی کا باعث بنا ہے قیامت کے دن. ولا تستطيعها البطلہ، اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1 کہ جو سورسرز ہیں، میجیشنز ہیں، جو جادو کرنے والے ہیں، وہ اس کو توڑ نہیں سکتے. نمبر 1 جس کے گھر میں، ایک سائیڈ نوٹ، جنات، جادو، پوزیشن کا کوئی مسئلہ، سورۃ بقرہ کو پکڑ لے، انشاءاللہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی جو شر والی چیزیں ہیں. اور ولا تستطيعوا البطلہ، اس کا یہ مطلب بھی علماء نے کیا کہ جو لوزرز ہیں نا، جو لیزی لوگ ہیں، وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، پڑھنے کی ہمت کبھی نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. کیا میں اور آپ لوگوں میں سے نہیں ہے؟ 4th پوائنٹ، اسٹارٹ ارلی، اسٹارٹ یور ڈے ارلی اینڈ ورک ہارڈ. own your mornings to own your day. Indeed, تقوی، قرآن، سبحان اللہ، سچ بولنے سے برکت آتی ہے. بٹ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ دے کہ بس ذکر کر اللہ تعالیٰ کا، قرآن پڑھتے رہو اور تمہارے پاس چھت کھلے گی اور پیسے آ جائیں گے. If you do ذکر all day, no money will come to you if you don't work hard. So tie your camel and then trust Allah subhanahu wa ta'ala. Wake up early, start your day early, work hard. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بورک لامتی فی بکورہا، میرے امت کے جو صبح صبح کا وقت ہے نا، اس میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. بلکہ اللہ کی نے دعا بھی کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی جو ارلی آورز ہیں اس میں برکت کو ڈال دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وین ایور ہی یوز ٹو سینڈ آرمیز ٹو اینی پلیس، صبح کے وقت ان کو بھیجا کرتے تھے. اور اگر صبح کے وقت نہ بھیج پاتے تو دن کو ڈیلے کرتے تھے، حتیٰ زوال کے بعد، زوال الشمس کے بعد ان آرمیز کو بھیج دیتے ہیں. لیکن اکثر صبح بھیجا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکیجول دیکھ لیں، ہم نے ایک لیکچر دیا ہوا ہے آپ کے اسکیجول پہ. دا ٹائٹل واز اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیلی اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہی ہے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد جاگنا اور فجر کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، آئی ایم گلٹی آف اٹ، اینڈ ہم میں سے اکثر لوگ اسے گلٹی ہیں. ایک شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، اس کا نام تھا صخر بن وداعہ. صخر بن وداعہ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص ہمیشہ صبح اپنا مرچنڈائز، اپنا جو سامان تھا وہ بازار کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کے مال اور رزق میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی. So wake up early, start your day early and work hard. You want barakah in your life? Don't sleep till noon. Don't be lazy. Sleep after Isha and don't sleep after Fajr. اور جب دن میں تھکاوٹ ہو جائے تو قیلولہ کر لیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if you only relied upon Allah subhanahu wa ta'ala, true reliance، اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح چڑیوں کو رزق دیتا ہے. They fly out early in the morning with empty stomachs and they return by the evening full of food. ماشاءاللہ کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ صبح ارلی مارننگ نکلتی ہیں. اگر تم توکل، یعنی توکل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، نہیں، صبح نکلنا بھی پڑتا ہے. لیکن جب انسان نکلے گا تو پھر اس کو واپس آئے گا تو اس کے پاس اس دن کا خرچہ یا کچھ دنوں کا خرچہ ہوگا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. تو یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے؟ They leave early in the morning, so we have to leave early in the morning. 5th point is، اور آپ حیران ہو گئے کہ یہ پوائنٹ کیسے ہے اس ٹاپک میں، لیکن this is very important. Be good to other people, especially with your family members. Have good akhlaq. Taking care of good relations with people. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحم. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پروویژنس کو بڑھا دیا جائے، اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے، مال کو بڑھا دیا جائے اور اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے. ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہے یہ چیز کہ ہمارا رزق بھی زیادہ ہو اور ہم لمبی زندگی گزاریں؟ جو شخص چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فلیصل رحم، صلہ رحمی کریں. بی گڈ ٹو یور فیملی ممبرز، اور سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پھر اپنے فادر ان لا مدر ان لا کے ساتھ، پھر اپنی خالہ چاچو پھپھی ان کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر باقی ریلیٹیوز، اور پھر باقی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے مال میں برکت آئے اور لائف میں برکت آئے،
تو ہمارا جو پیسے کمانے کا وقت ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یعنی اگر ٹائم کم ہو گیا تو پھر پیسے بھی کم ہو جائیں گے. بٹ دس از دا ایگزیکٹ اپوزٹ. آئی سیڈ نیور ایور ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن. اپنے جاب کو ٹائم دیں, اپنی ہیلتھ کو ٹائم دیں, فیملی کو ٹائم دیں, صلہ رحمی کریں. اللہ تعالیٰ اپنے ان نون ریسورسز سے آپ کی زندگی میں برکت کو لے کے آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیوٹیفل حدیث سے فرمایا, صلۃ الرحم و حسن الجوار و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار. یا اللہ, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے. صلہ رحمی کرنا, اپنے نیبر کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا, اور حسن الخلق اچھا اخلاق جنرلی رکھنا اپنے نیبر کے ساتھ بھی اور خود بھی. یہ کیا کرے گا؟ یعمران دیار, اٹ شیل بلیس یور ہاؤسز, تمہارے گھروں میں برکت کو لا دے گا. اینڈ شیل انکریز یور لائیولیہڈ, اور تمہارے رزق کو بڑھا دے گا. لا الہ الا اللہ. زندگی کو خوبصورت بنانے کے ٹپس اور ٹرکس ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی. ہم کیوں ان سے دور ہیں؟ ہم ٹونی رابنس کو اور جارڈن پیٹرسنس کو اور نیلسن مینڈیلاز کو تو پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں گولڈن رولز ٹو لیو اے بیوٹیفل لائف بتا دی ہے, ہم کیوں نہیں ان کو اختیار کریں اینڈ اپنی لیگیسی کو انہینس کریں اور کمال کی زندگی گزاریں. واللہ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے. 6th point is, اور یہ بھی انسان حقیر سمجھتا ہے وَلَعِيَاذُ بِاللَّہ, اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہے, لیکن this increases barakah in life. Following the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ اور کہا, یا رسول اللہ, ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ نہیں بھرتے, ہم پھر بھی بھوکے محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ, لگتا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ کھا رہے ہو, جدا جدا ہو کے کھا رہے ہو. جیسے ہم لوگ نا اپنے کھانے بھر کے نا پلیٹ میں اپنی ٹیبل رکھ لیے, دور دور کے بیٹھ جاتے ہیں, اکٹھے نہیں کھاتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, قالوا نعم, بالکل یا رسول اللہ. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. تم کیا کرو؟ فاجتمعوا على طعامكم, اپنے کھانے کے قریب ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, ایک ہی برتن سے کھاؤ یا اکٹھے مل کے کھاؤ, اور اس میں اللہ کا نام پڑھو, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اور صحابی اس کے بعد ان کا پیٹ بھرنا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک پورا ہمیں جنرل رول بتا دے تمام انسانیت کے لیے, طعام واحد یکفی الاثنین, وطعام الاثنین یکفی الاربع, وطعام الاربع یکفی ثمانیہ. ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے, 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے, 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. یہ جنرل رول. تم برکت چاہتے ہو اپنے کھانوں میں, رزق میں, اکٹھے مل کے کھاؤ. ایک کھانا ایک بندہ نہ کھائے, بلکہ ایک کھانا 2 بندے مل کے کھاؤ. اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں, چاہے اکیلے بھی ہو نا تو کسی گارڈ کو, کسی چلتے ہوئے کو, آئے میرے ساتھ بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھ جائے میرے ساتھ کھانا کھائیں, تاکہ برکت آئے ان کے رزق میں. اور آخری چیز یا سیکنڈ لاسٹ چیز آپ اسے کہہ لیں, جب انسان مانگتا نہیں ہے نا کچھ تو اسے ملتا بھی نہیں ہے. یو ول ناٹ گیٹ سم تھنگ اف یو ول ناٹ آسک فار اٹ. میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہم بارک لنا فی اہلنا, اللہم بارک لنا فی اعمالنا, اللہم بارک لنا فی رزقنا, اللہم بارک لنا فی ساعاتنا, اللہم بارک لنا فی اموالنا و فی ساعاتنا و اہلنا. ہر چیز کی دعا مانگیں کہ اللہ میرے برکت دے, میرے رزق میں, میرے گھر والوں میں, میری زندگی میں. اللہم بارک لنا فی علمنا, ہمارے علم میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی اولادنا, ہماری اولاد میں برکت دے. یا اللہ برکت دے دے. حسن ابن علی ابن ابی طالب, جو کہ اللہ کے نبی کے نواسے, پیارے لاڈلے, اتنے پیارے تھے کہ حد حساب کتاب کوئی نہیں. کہتے تھے کہ مجھے میرے نانا نے ایک دعا سکھائی, اور جو کہ ہم بدر کی نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت. یا اللہ برکت دے ہر اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی ہے. اللہ اکبر, ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. یا اللہ مجھے یعنی اسپیسیفائی بے شک نہیں کیا, وبارک لی فیما اعطیت, جو کچھ تو نے مجھے دیا, تو نے مجھے زندگی دی ہے یا رب, تو نے مجھے صحت دی ہے یا رب, سب میں برکت ڈال دے. تو دعا کریں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا, اللہم اغفر لی ذنبی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ووسع لی فی داری, میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے,
یعنی اس میں برکت ڈال دی. نہیں کہ میرے جو 5 مرلے کا اسے کنال کا بنا دے, کنال کا اسے فارم ہاؤس بنا دے, نہیں. وسع لداری, اللہ جس گھر کو وسیع کر دے نا, چاہے وہ 2 مرلے کا بھی ہو نا, وہ بادشاہوں کی طرح لوگ رہتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. پھر کہا وبارک لی فی رزقی, اور میرے رزق میں برکت ہے. اللہ کی میں نے کہا برا رہا, اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے, بس اس دعا کو پکڑ لو. اور ہم سبحان اللہ دیکھیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں برکت کی, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی جب کسی کی ہوتی ہے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم فی خیر, برکت کی دعا کر رہے ہیں. ایول آئے سے بچانے کے لیے اللہم بارک, ماشاء اللہ تبارک رحمان. جب دودھ پیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, تو پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, یا اللہ اس میں برکت دے اور اس کو بڑھا دے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از, اگر آپ زندگی میں برکت چاہتے ہیں نا تو شکر کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ہیو گریٹیٹیوڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. شکر کریں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ. لا ان شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو تو تمہیں میں بڑھا دوں گا. اللہ برکتیں دے دے گا مال میں. اللہ کا ہر چیز کا شکر ادا کریں اور دعا کریں, یا اللہ میں شاکرین میں سے بنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, مجھے شکر کرنے والا بنا. اللہم اجعلنی لک ذکارا واجعلنی لک شکارا, مجھے ذکر کرنے والا بنا, مجھے شکر کرنے والا. اتنی دعائیں اللہ کے نبی خوبصورت ہمیں کرنی چاہیے. سو ریپیٹنگ آل آف اٹ. تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کے نمبر 1. اللہ کا تقوی از دا ایسنس آف ایوری تھنگ. نمبر 2, بی آنیسٹ اینڈ جسٹ ان یور ٹرانزیکشنس. نمبر 3, قرآن کو چمٹ جائیں. قرآن از اسکول فل آف برکہ. جو شخص اسے جوڑ جاتا ہے, his life becomes full of برکہ. Start early and work hard. Push your effort into it. 5th point, be good to others. Have good akhlaq. Taking care of your relatives and everything. 6th is following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7th point is ask Allah subhanahu wa ta'ala for barakah in your du'as. 8th point is have shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. بے شک گناہ ہی برکت کو لے جاتے ہیں اور بے شک نیکیاں اور تقویٰ ہی انسان کی زندگی میں برکت کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کو اور جو بھی سن رہا ہے اور جو بھی اس کو آگے پھیلائے اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.